بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے بیان کو میں نے نام دیا ہے صبر کی کیفیت۔ جس طرح میں صبر کی آیات پر مفسرین کے نظریات کے ساتھ غور کرتی رہی، ایک بات مجھ پر عیاں ہوئی کہ صبر مختلف کیفیت میں مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جسمانی صبر، نمبر 2 نفسیاتی صبر۔ جسمانی صبر میں ہم کو جسمانی تکلیف پر صبر کرنا ہوتا ہے، اس بنا پر جسمانی صبر کہلائے گا۔ مثلاً بے انتہا جسمانی محنت اور مشقت کرنا صبر کے ساتھ، جسمانی عبادت بہت زیادہ سردی میں وضو کرنا صبر کے ساتھ، بے تحاشا گرمی میں مزدوری کرنا صبر کے ساتھ، حادثات پر جسمانی تکلیف برداشت کرنا، یہ سب جسمانی صبر کے خانے میں آئے گا۔ نفسیاتی صبر میں انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ ایمان کے راستے پر چلتے ہی صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ فرض عبادتوں کے انجام دینے میں صبر، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ احکامات کی پابندی کرنے میں صبر، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں صبر، رسول کی پیروی کرنے میں صبر، اچھے اخلاق اختیار کرنے میں صبر، خدا کے قانون کو پورا کرنے میں صبر، تقدیر کے فیصلوں، بیماری اور موت پر صبر، نقصانات، تکالیف، مصائب اور محرومیوں کا اندیشہ بندے کو دکھتا ہے۔ انسان کو اس کے برعکس نفس کی پیروی میں فائدے اور لذتیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان سب حالات اور کیفیت میں صبر چاہیے۔ یہ سب نفسیاتی صبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نمبر 28 سورہ قصص آیت نمبر 80، اور جن لوگوں کو علم دین دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اس نے اچھا عمل کیا، وہ صبر والوں کو سوائے کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ قارون کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قوم کے سامنے آنے پر دنیا میں عیش و عشرت کی خواہش مند اپنی خواہش سے مجبور ہو کر نہ صرف سوچنے لگے بلکہ کہنے لگے کہ کاش اللہ ہمیں بھی سب کچھ دیا ہوتا جو قارون کو دیا ہے۔ لیکن مذہبی علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت جانتے ہیں، کہنے لگے افسوس تم لوگوں کے حال پر، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے، اجر بہتر ہے اس شان و شوکت پر ہر ایک کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کرے، مگر یہ نیک عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کا موقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں۔ جو اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ دنیا کی خوشحالی، دولت مندی ہی کامیابی ہے، فتح ہے اور خوش نصیبی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی منشا سے ہوتی ہے۔ کسی کو زیادہ رزق اور خوشیاں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے، اور یہ سب چیزیں اسی خوشی میں انعام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشیاں، دولت، خوشحالی دیتا ہی چلا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہی بندے کی آزمائش بن جاتی ہیں، اور یہی چیزیں بندے کو آزمائش میں پورا اترنے نہیں دیتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب لاتی ہیں۔ اس کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہے، دولت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے اور سزا میں محرومیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہونے کے باوجود اللہ تنگی دیتا ہے۔ اس تنگی میں
بندہ اللہ کی منشا جان کر صبر سے کام لیتا ہے تب آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ اس طرح یہ بدحالی محرومیاں اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں۔ اس حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کی خوشحالی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی محرومیوں کا احساس زیادہ کر لیتے ہیں۔ ان حالات میں صرف اور صرف صبر چاہیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے اس آیت میں کہ یہ دولت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں چند تجربات میں دیکھا بھی ہے، بعض لوگ جو اتنے صبر و تحمل کے ساتھ کئی محرومیوں پر، بیماریوں پر اور رزق کی تنگی پر متانت کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے بے تحاشاہت نہیں پھیلاتے، گڑ گڑا کے نہیں مانگتے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ بیان میں دوسری صبر کی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ حافظ۔